اولیاء اللہ ہوں چاہے عباد الرحمن ہوں. تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ والوں کی صفات کیا ہیں اور وہ کس طرح ہم اپنی زندگی میں اپنی سیرتوں میں اتار کر اللہ کے بھی پیارے بن سکتے ہیں اور سنت نبوی کا بھی اتباع کر سکتے ہیں. مجاز صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. آج میرا گلا تھوڑا خراب ہے اس لیے آواز ہلکی نکلے گی. اللہ والوں کی صفات، اصل میں ایک حدیث پاک پیش کر دوں، اس کے بعد قرآن میں اللہ رب العزت نے جو آپ کہہ رہی ہیں عباد الرحمن یا ولی اللہ جو ہوتے ہیں ان کی صفات بیان کی، پھر وہ بتاتا ہوں. ابن ماجہ کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، ان سے یہ روایت ہے کہ تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. کیا بات ہے. تو اللہ والوں کی سب سے بڑی صفات تو یہی ہے کہ انہیں دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، ان کی باتیں سنیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے، وہ دور چلے جائیں تو ان کی یاد آتی ہے. مطلب ایک عجیب و غریب محبت ان سے. اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ ایک حدیث پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ بنا کسی اجر، بنا کسی مطلب، بنا کسی رشتے یا قرابت داری کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ صحیح معنوں میں اللہ والے ہوتے ہیں. اور یہ بھی فرمایا آگے کہ جب ان کو مقام ملے گا قیامت میں تو شہداء اور انبیاء ان کے مقام پہ رش کریں گے. اتنی بڑی صفت. قرآن میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ جو ہے وہ شروعات میں ہی آپ دیکھیں 2 سے 5 نمبر آیا سورہ بقرہ جو لگ بھگ پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ کے بعد، اس میں صفات بیان کی ہیں. اس کے بعد آل عمران میں شروع کی آیتوں میں بھی اور آخر میں بھی. اس کے بعد سورہ انفال میں، سورہ توبہ میں، سورہ نور میں، مطلب پورے قرآن میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے. تو وہ تھوڑی سی صفات جو قرآن نے بیان کی ہیں وہ میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں جس سے کہ انہیں اللہ والے ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے. کہیں اگر کسی کو تلاش ہو تو یہ صفات جن کے اندر دیکھیں تو انشاءاللہ وہ اللہ کی طرف سے کیونکہ بتائی گئی ہیں تو لازمی بات ہے کہ وہ صحیح معنوں میں اللہ والے جو علماء حق ہوتے ہیں، جو صحیح معنوں میں ولی اللہ یا عباد الرحمن ہوتے ہیں. ایک تو شروع میں ہی سورہ بقرہ میں یہ بات کہی ہے کہ غیب پر ایمان لانے والے، مطلب زبانی نہیں، جو عملی طور پہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جی ادب کے ساتھ خوشو خضوع والی نمازیں پڑھنے والے. یہ بھی شروع میں قرآن میں اللہ رب العزت نے کہا جو کچھ اللہ نے عطا کیا اس میں خرچ کرتے ہیں. مطلب اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کیا یہ نہیں دیکھا جائے گا اللہ کی راہ میں، بلکہ کتنے اخلاص سے خرچ کیا یہ دیکھا جائے گا. نمازوں کا بھی معاملہ یہی ہے کہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کتنی پڑھی، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کیسی پڑھی، مطلب کتنی خشوع اور کتنی خضوع کے ساتھ پڑھی. آسمانی تمام کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، مطلب صرف قرآن پہ نہیں، آسمانی تمام کتابیں. مشکلات میں صبر کرتے ہیں. صبر کرنا اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمام پیغمبروں کی سنت ہے. آپ ہی دیکھیے کتنا صابر ہے اللہ پاک کہ 300 سال تک کعبے میں کس طرح سے متغور رہا اور پھر آخر میں آگے صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈھایا. مشکلات میں جو صبر کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. ان اللہ مع الصابرین قرآن کی آیت ہے بہت مشہور. سچ بولنے والے، مطلب جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے کسی بھی قیمت پہ، اور یہ سچائی کے ساتھ ساتھ گیونگ ہوتے ہیں. ان کی نظر لوگوں کی جیب پہ نہیں ہوتی بلکہ لوگوں کی آخرت پہ ہوتی ہے. یہ کسی کا کھانا نہیں چاہتے بلکہ کھلانا چاہتے ہیں. آپ جتنے بھی آپ اللہ کو دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے بعد ولی اللہ، صحابہ اکرام، سب کھلانے والے لوگ تھے. اور یہاں بھی 2 خوبیاں مجاز صاحب، الذین ینفقون فی السراء والضراء، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اعلانیہ بھی کھلاتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ، پوشیدگی کے ساتھ بھی. تو یہ کتنا بڑا وسیع، بہت بڑا کام ہے جی، بہت بڑا بات ہے. حرام سے دور رہتے ہیں، حلال کے قریب تر رہتے ہیں، عبادات میں لگے رہتے ہیں. مطلب صرف یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں بلکہ ہمہ وقت ہمہ تن اللہ کی فرما برداری میں. اصل میں عبادت تو یہ ہے نا کہ ہم ہر وقت اللہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں اسی لیے گناہوں سے بچنا ہے اور نیکی کی طرف لگنا ہے. یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہتے ہیں. مطلب لوگوں کو اچھائی کی تلقین، برائی سے روکنا، یہ ان کی ذمہ داریوں میں ہوتا ہے، ان کی حرکتوں سے لگتا ہے. رات میں توبہ کرتے ہیں، ان کی پیٹھیں جو ہیں وہ بستروں سے الگ رہتی ہیں. مطلب اللہ رب العزت کے آگے اپنی عبادات میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں.
انہیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کی شان کے مطابق ہماری عبادتیں ہو رہی نہیں ہو رہی، اللہ قبول کرے گا۔ یہاں آپ کو روکیں گے معذرت کے ساتھ مجاز صاحب، آپ یہ دیکھیں قرآن پاک میں ان کی پشت جو ہے بستروں سے جدا رہتی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یعنی یہ اپنے بستروں سے جفا کرتے ہیں۔ تو تہجد جو ہے یہ اللہ سے وفا کا نام ہے، اللہ سے وفا کا نام ہے، اور بستروں سے جو جدائی ہے، بستروں سے جو جفا کرتے ہیں، اس میں اللہ کا قرب ہے، اس میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اس کی رضا ہے۔ تبھی تو یہ وہ نماز ہے جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سے بڑی خاموشی کے ساتھ راز و نیاز ہے۔ ہاں یہ ریچول نہیں، اصل میں یہ تو اندر سے اللہ والے ہوتے ہیں، مطلب ان کے کہنے اور کرنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جو ظاہر ہوتے ہیں، جو ان کا حلیہ دکھ رہا ہے آپ کو، وہی اندر سے ہوتے ہیں، صاف ستھرے بالکل، مطلب ان کے کہنے کرنے میں فرق نہیں ہوتا۔ دوسرے کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں غور و فکر کے بعد کہ اللہ تو نے کچھ بھی باطل نہیں بنایا، تو نے سب کچھ، مطلب اللہ کی ہر کارکردگی پہ ان کی نظر بھی رہتی ہے اور اس کا شکر بھی ادا کرتے رہتے ہیں، اندر سے ان کی تھینکفل فیلنگ ہوتی ہے، یہ محسوس کرتے رہتے ہیں کہ یہ زندگی ہمیں اللہ نے دی ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ غور و فکر ان کا مطلب شیوا ہوتا ہے ایک حساب سے، کہ کائنات میں بھی جو اللہ کی آیتیں ہیں قرآن میں، اور انہیں بھی آیات کہا جو بھی یونیورس میں پھیلی ہوئی چیزیں ہیں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل پسیج جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اپنی مطلب ان کے جو اندر ہوتی ہے نا، یہ کبریائی نہیں ہوتی کسی بھی قسم کی، بلکہ یہ انہوں نے اپنے اندر ایسی عاجزی اختیار کی ہوئی ہوتی ہے کہ ہر ایک سے جھک کے ملیں گے، ہر ایک سے محبت کریں گے، لوگوں کے لیے آسان یہ پیدا کرتے ہیں، ان کی رزق کی آسانی ہو، ان کی تعلیم کی آسانی ہو، ان کی آخرت کی آسانی ہو، وہ پیدا کریں گے۔ یہ ساری صفات وہ ہیں جو اللہ والوں کی ہیں، چلنے میں، بولنے میں، کھانے میں، خرچ میں میانہ روی اختیار کریں گے، بیچ کا راستہ، بیلنس زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہ تمام انبیاء کی سنت ہے کہ آپ یہ دیکھیں انبیاء کی جتنا ذکر قرآن میں آیا ہے، ہر ایک کے ساتھ یہ ضرور اللہ نے کہلوا دیا کہ ہمیں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، ہماری اجرت اللہ سے ہے۔ تو ان کی بھی کسی قسم کی کوئی ان کی نظر جیب پہ کسی کی نہیں ہوتی، مطلب یہ لوگوں سے مال لینا نہیں چاہتے، بلکہ اپنا مال اٹھاتے ہیں، اللہ سے لیتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ دینے والا اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، یہ اللہ سے لیتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو، جو بھی صلاحیت اللہ کی طرف سے ملے، مال ملے، علم ملے، صحت ملے، جو چیز ہے، تو لوگوں میں وہ تقسیم کرتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی مین صفات ہے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ بالکل مجاز صاحب، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی محبت میں اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں، بے شک اللہ کی رضا میں بندوں کی رضا اور ان کی دلجوئی تلاش کرتے ہیں۔ بے شک آخرت میں بہترین مقام پانے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اخروی نجات حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی دنیا کو قربان کر دیتے ہیں۔ ان کی زندگی بڑی سادہ ہوتی ہے، ان کی نظر آخرت پہ ہے، دنیا ان کے لیے سرائے یا مسافر خانہ ہے۔ اب اس بنیاد پر اگر ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کی زندگی کو، حضرت عمر فاروق 22.5 لاکھ مربع میل کے خلیفہ ہیں، قیصر و کسریٰ میں کے ایوان جو ہیں لرزتے ہیں حضرت عمر فاروق کی دہشت سے، اور ان کے لباس پر 17 پیوند ہیں شاید، جس میں ایک لال رنگ کے چمڑے کا پیوند بھی ہے۔ سفیر آ رہے ہیں اور وہ تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں ہیں آپ کے خلیفہ کہاں ہیں، اور وہ درخت کے نیچے جو ہے وہ چادر بچھائے جو ہے وہ کنکروں پر تکیہ لگائے ہاتھ کا سو رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر گزار دی۔ آخری دنوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کمزور ہو گئے ہیں، آپ نرم غذا کھایا کیجئے، آپ اچھے کپڑے پہنا کیجئے، دوسرے ملکوں کے وفود یہاں آتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حضرت عمر فاروق تک یہ بات پہنچائے کون؟ سب لوگ ڈرتے تھے صحابہ اکرام۔ ہوا کہ ام المومنین حضرت حفصہ جو کہ آپ کی صاحبزادی ہیں، اور ام المومنین حضرت عائشہ، یہ دونوں جائیں گی اور جا کر حضرت عمر فاروق سے یہ باتیں کہیں گی۔ تو جب انہوں نے یہ باتیں جا کر بیان کی تو حضرت عمر فاروق نے کہا تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ ام المومنین آپ دونوں کو کنہوں نے بھیجا ہے، کس نے بھیجا ہے؟ اگر مجھے پتا چل جائے تو میں مار مار کر ان کا چہرہ سرخ کر دوں۔ ہم 3 مسافر تھے، ایک مسافر سادگی کے ساتھ اپنی منزل پر چلتا رہا، اپنے راستے پر چلتا رہا، ان تینوں کا راستہ ایک تھا، ان کی ڈگر ایک تھی اور ان کی منزل ایک تھی۔ ایک مسافر چلتا رہا، اپنی منزل پر پہنچ گیا، دوسرے بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے رہے، پہنچ گئے، حضرت ابوبکر صدیق۔ تیسرا مسافر ابھی راستے میں ہے اور بڑی نشیب و فراز ہے، بہت ساری دشواریاں ہیں، اور اگر اس نے
اس راستے کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا, وہ فنا ہو جائے گا, وہ اپنے ساتھیوں سے نہیں مل پائے گا. اس لیے میں اپنے ساتھیوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اسی منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں. امہات المومنین واپس لوٹ آئیں اور حضرت عمر فاروق نے اپنی روش نہیں چھوڑی. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام جب آپس میں بیٹھتے تھے تو کہتے تھے آؤ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں, اللہ کی باتیں کرتے ہیں, قرآن کی باتیں کرتے ہیں, کچھ تم سنو کچھ تم سناؤ. تو ہمارا آج کا جو معمول ہے, جو وتیرہ ہے, جو شعار ہے, وہ ان دونوں واقعات سے بالکل جداگانہ نظر آتا ہے. اصل میں تعلیمات سے دوری کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں تو انہیں صحابہ بنایا تھا, تو صحبتیں ختم ہو گئی. اصل میں اللہ والے بھی اس طرح کی نہیں رہے اب, اور جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں تو دنیا تو ابھی چل رہی ہے, تو اس کا مطلب آخرت جو ہے, آخرت تک لوگ ملیں گے تو اللہ والے ہوں گے بھی, پیدا بھی ہوتے رہیں گے. لیکن کیونکہ ہم بہت زیادہ دنیا میں الجھ گئے تو اس لیے تعلیمات سے دور ہو گئے. اصل میں نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پہ رکھنی پڑے گی ہمیں. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی, مسند احمد کی حدیث ہے, کہ میرے قریب ترین دوست وہ ہیں جس کا دنیا میں ساز و سامان کم ہو, چھپ کر اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والا, مطلب نمازیں پڑھنے والا یا جو بھی کام کرتا ہو چھپ کے, لوگوں سے دور, رزق بھی صرف کفایت کی حد تک, اس پر بھی صبر ہو. اور ایسے لوگوں کی موت بھی جلدی ہو جاتی ہے, اور ایسے لوگوں کے رونے والے بھی بہت کم ہوتے ہیں. یہ جو ہے, اور یہ ترکہ بھی بہت کم چھوڑتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے موتی ہیں جو ایک مومن کے لیے, جو ایک اللہ والے کے لیے ایک حیثیت رکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے. قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے مومنوں کے بارے میں یا اللہ والوں کے بارے میں بات کہی ہے کہ یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, اپنی نظریں نیچی رکھتے ہیں, اور اللہ اور اس وقت کے رسول اور اہل امر ان کی فرما برداری کرتے ہیں, اپنے والدین کے بڑے فرما بردار ہوتے ہیں, اپنے رشتہ دار, اپنے پڑوسی, ان کا خیال رکھتے ہیں. اب یہ ساری صفات اگر آج بھی آپ کو کسی میں ملے تو وہ واقعی اللہ والا ہے, اور چاہے اس حلیے سے آپ کو نہ لگے. اصل چیز یہ ہے کہ اس کی صفات یہ ہونی چاہیے, وقت پہ نمازوں کی پابندی, عبادات یعنی حقوق اللہ کا بھی خیال اور حقوق العباد کا بھی خیال ہو. تو یہ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ان صفات کے ساتھ پیدا کیا ہے. جی, دو کالرز ہیں مجاہد صاحب, کافی دیر سے فون لائن پر ہیں. خوشی سے پہلے بات کر رہے ہیں, خوشی جے پور سے ہیں. جی بتائیے خوشی, کیا سوال ہے؟ خوشی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. جی بند کر دی ہے. جی بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم آپ دونوں کو. وعلیکم السلام. جی, وہ مجاز صاحب نے ایک ثبوت بتایا تھا موٹاپے کے لیے, وزن کم کرنے کے لیے, تو باقی اس سے میرا کوئی بھی مطلب فرق نہیں پڑا. اور میرے شوہر شوہر کو گٹکا چھڑانے کا کوئی بتا دیجیے, وہ بہت گٹکا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اور باقی میں قرآن بہت دل سے پڑھتی ہوں, چاہتی ہوں کہ میں قرآن مطلب پڑھتی رہوں, لیکن میں اٹک اٹک کے پڑھتی ہوں, اس کی لے نہیں بن پاتی ہے. میں بہت پریشان ہوں, میں بہت روتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے سکھا دے. مجھے بہت محبت ہے قرآن سے, آپ لوگ بھی دعا کیجیے کہ مجھے قرآن پاک پڑھنی آ جائے. انشاءاللہ ضرور, تھوڑا سا انتظار. خوشی ملکہ ہے پٹنہ سے. جی ملکہ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم دونوں سب کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر مہینے پیریڈ ہوتے تو اس میں میرے بہت زیادہ درد ہوتا ہے. اب ڈاکٹر کو بھی دکھائیں تو دوا بھی کھائیں تو کچھ فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے, اور میرے گھر میں بہت پریشانی ہے, اس کے لیے بھی بہت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, اس کے لیے بھی دعا بتائیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. پہلے تو ان کے مخصوص ایام میں کافی تکلیف ہوتی ہے مجاز صاحب, اس کے لیے انہیں چاہیے کہ کلونجی چٹکی بھر کھائے 3 ٹائم کھانے کے بعد, 1 چٹکی کلونجی نیوائے پانی سے, اور تیز گرم پانی کا گلاس میں کھولتا ہوا پانی گھونٹ گھونٹ کر کے جیسے چائے پیتے ہیں, کیونکہ نلوں پہ برم آ جاتا ہے بعض بچیوں کے, اس کی وجہ سے درد ہوتا ہے. اور 1 چمچ سونف رات کو دودھ سے کھانا شروع کریں, یا سلام یا اللہ, یا سلام یا اللہ کم سے کم 300 بار پڑھ لیں. جی, گھر میں پریشانیاں, لڑائی جھگڑے, ان سے نجات کیسے ملے؟ ہاں, اس کے لیے انہیں چاہیے کہ 4تھے سپارے کا 2سرا رکوع پڑھ کے پانی دم کر کے 1 جگ پہ, اور سب کو 1 گلاس پلا دیا کریں. اور ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما 1 تسبیح کی پڑھیں, اور اللہ سے دعا کریں 5 نمازوں کے بعد کچھ صدقہ کر دیا کریں, کیونکہ یہ بھی آفت ہی ہے ایک حساب سے کہ گھروں میں اگر آپس میں جھگڑا نہ ہو, جھگڑا اگر ہوتا ہے تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی کوتاہی, کوئی نہ کوئی گناہ ہو رہا ہے. تو سورہ توبہ کی فریز رکھیں, تو اگر جب بھی موقع ملے, لمبی صورت ہے تو کبھی کبھی پڑھ لیا کریں. اور توبہ کے 2 نفل پڑھا کریں عشاء کے بعد, وطروں سے پہلے, اور اللہ سے جو دن بھر کوئی غلطی ہو گئی ہو, پچھلی کوئی غلطی ہو تو اس کی معافی طلب کریں.
جی इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा. वजन कम करने के लिए आपने कोई सफूफ बताया था लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुआ. हाँ, वही करना है, उसी से कम होगा वजन. साथ में 2 चम्मच जीरा रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह को उसे उसी पानी में पकाकर छान कर जब वो निवाया रह जाए तो पानी पी लें और जीरा ऊपर से चबा लें. इंशाल्लाह ताला 1 महीने में वजन कम हो जाएगा. या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार पढ़ें. जी, ये जो गुटखा है या इसी तरह की दूसरी चीजें हैं, पान सुपारी वगैरह, इनसे निजात के लिए क्या करें? इसके लिए काले तिल आते हैं, काले तिल बाजार से ले लें और उन्हें पीस के डब्बे में भर के रख लें और दूध में मिला के अपने हस्बैंड को दिया करें. इंशाल्लाह आप देखेंगे 30-40 दिन के अंदर अंदर उनकी तबीयत ही कम हो जाएगी बहुत लेने के लिए चीज. काले तिल में ऐसा क्या है मजा साहब? उसका जायका तो कड़वा होता है. नहीं, कड़वा तो नहीं होता, लेकिन फीका सा जायका होता है. लेकिन अल्लाह की तरफ से उसमें जो इस तरह की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई सिफत रखी है कि जो इन्हें निकोटीन की आदत पड़ जाती है ना लोगों को, वो कम हो जाती है फिर उससे. यानी वो तलब कम हो तलब कम हो जाती है उससे, चाहे वो शराब हो, नशा हो कोई भी, या ये गुटखा वगैरह. जी. इस दौरान के कुछ और कॉल्स हैं मजाज साहब. अल्लाह वालों की एक सिफत ये भी होती है कि वो गोशा नशी होते हैं, उन्हें नाम नमूद, शोहरत या अपने बारे में तो अभी मैंने बताई है, पसंद नहीं होती. हम ये देखते हैं कि आज के दौर में अगर कोई शख्स कोई छोटा सी भी नेकी का काम करता है तो वो चाहता है कि वो लोगों की नजर में आए, लोगों के गुफ्तगू का हिस्सा बने, लोग कहें कि हाँ भाई फलां शख्स बहुत नेक है, मुत्तकी, परहेजगार है. सहाबा इकराम की जिंदगी देखिए, वो तो खामोशी के साथ नेक काम किया करते थे. अगर मकसद ना, असल में बात यह है ना कि एक तो होता है कि हमारी इंटेंशन होती है कि हम दिखावा करें. अगर आपका मकसद दिखावा नहीं है और उसके बावजूद भी अल्लाह आपको शोहरत दे रहा है तो उसमें कोई हरज नहीं है. लेकिन आपका मकसद ना हो, आपके जहन में ना हो कि मैं मशहूर हो जाऊं लोगों को दिखावे के लिए, वो रियाकारी कहलाती है. लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर आपको लोगों के दिलों में बिठाता है, इज्जत दिलाता है. हम देखते हैं ना बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरते हैं, उनके पीछे लाखों लोग होते हैं. तो कोई खुदा न खास्ता उनकी अपनी नीयत नहीं होती कि लोग हमारे पीछे चले, बल्कि लोग उनसे मोहब्बत करने लगते हैं. अल्लाह उन लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देता है सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि वो वाकई अल्लाह वाले होते हैं. इनके अंदर ना किसी किस्म का बुग़्ज़ होता है, ना हसद होता है, ना जलन होती है, ना बनावट होती है, ना तसन्नुह होता है. ये तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए तमाम काम करते हैं, इसीलिए अल्लाह वाले हैं. तो अगर इनके अंदर ये चीज़ें ना हो तो फिर ये अल्लाह वाले ना बने, बल्कि सिर्फ ऊपर ऊपर के. अल्लाह के बंदों की खैर खाही, ये कितनी एक अहम सिफत है जो अल्लाह वालों में पाई जाती है. असल में ये मोमिन की शान जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार 6 वो बताए थे हक एक मोमिन के दूसरे मोमिन पे. उनमें से हक ये भी है कि मोमिन जो भी होता है वो लोगों की खैर ख्वाही चाहता है. अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आपको, जो औलिया अल्लाह होते हैं इनकी जहन में मजहब भी नहीं होता कोई. इनके जहन में तो लोग होते हैं, बस अल्लाह के बंदे होते हैं, बस अल्लाह के बंदे हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी इलाके के, किसी भी जबान के, वो तो सबकी खैर ख्वाही चाहते हैं. जी, 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ. इलाहाबाद से पहले नगमा है. जी फरमाइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, हम मौलाना साहब से ये जानना चाहते हैं, हमारी 1.5 साल की बच्ची है, वो बहुत ज्यादा कमजोर है और कुछ खाती पीती नहीं है. ठीक जी, और दूसरा सवाल हमारा ये है कि हमारे दोनों पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, ठीक नहीं हो रहा है, इलाज भी कर रहे हैं. ठीक है, थोड़ा सा इंतजार. एक कॉलर और हैं, अपना नाम बताइए. जी बहन, हमें सुन पा रही हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अपना नाम बताइए. नगमा परवीन. जी नजमा, फरमाइए, सवाल क्या है? जी, सवाल बताइए बहन. अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो क्या जानना चाह रही हैं? सवाल बताइए. जी, जी बाजी, हम ये जानना चाहते हैं कि मेरी अम्मी के घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है. अच्छा, ठीक है. शुगर तो शुगर है क्या उन्हें? नहीं, शुगर नहीं है उन्हें. ठीक है. जी मजा साहब, घुटनों में तकलीफ है. हाँ, उसके लिए इन्हें चाहिए कि एक तो हल्दी वाला दूध रात में पिए, आधा चम्मच हल्दी डाल के दूध में वो पिया करें. और कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी बराबर मिकदार में पिसवा के रख ले. आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम दे. 1 चम्मच शहद, 2 चम्मच सेब का सिरका 1 गिलास गर्म पानी में घोल के सुबह शाम पिए. 15 दिन में इंशाल्लाह घुटनों में दर्द खत्म हो जाएगा. या सलाम या अल्लाह कम से कम 1000 बार पढ़ा करें. 1 चम्मच जैतून का तेल भी पी लिया करें रात में. जी, जिन बहन ने ये कहा था कि उनके पैरों में दर्द है, क्या उनके लिए भी यही नुस्खा है? पैरों में दर्द के लिए उन्हें बस हल्दी वाला दूध पीना है और वो जो मैं बता रहा हूँ सफूफ, कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी,
یہ تینوں چیزیں برابر مقدار میں پسوا کے رکھیں, آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں, اور تسبیح وہی ہے یا سلام یا اللہ درد کے لیے. جی 1.5 سال کی بچی ہے, بہت کمزور ہے, اسے بھوک نہیں لگتی. ہاں, انہیں چاہیے کہ 20 بوند شہد اور 5 بوند زیتون کا تیل اسے چٹائیں روز دن میں کسی بھی ٹائم, اور 2 منقع کم سے کم 2 بار دن میں صبح شام دیں. اور لسوڑے آتے ہیں, ایک بیج آتے ہیں سوکھے ہوئے, آپ کو دکھیں, لسوڑے لے کے اسے پسوا لیں اور ایک چٹکی اس کے منہ میں چھوڑ دیا کریں جب بھی وہ دودھ پیے یا کچھ بھی کھائے اس کے بعد, تو اس کی بھوک کھل جائے گی انشاءاللہ. 21 بار یا شہید اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کے اوپر دم کر دیا کریں روز. خوشی کا ایک سوال بہت اچھا ہے مجاز صاحب, قرآن پاک سے بہت محبت ہے لیکن اٹک اٹک کر پڑھتی ہیں. اب ان کی آپ سے یہ استدعا بھی ہے کہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں کہ روانی سے پڑھنے لگے. دوسری ان کا اٹک اٹک کر قرآن پاک پڑھنا, لیکن پڑھنا لگاتار پڑھنا, یہ اللہ کے نزدیک کتنا پسندیدہ عمل ہے؟ اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ جو اٹک اٹک کے قرآن پڑھتے ہیں انہیں دگنا اجر ملتا ہے, پڑھنے کا الگ اور اٹکنے کا الگ. لیکن انہیں چاہیے کہ کوئی استاد نہیں لگا کر اپنے قرآن کو ٹھیک کرے, مستقل اٹک اٹک کے نہ پڑھیں, بلکہ استاد نہیں لگائیں, بلکہ ٹیچر بھی فیمیل ہونی چاہیے, اور اسے قرآن کو اپنے صحیح کریں, نہیں تو اپنی مدر سے, اپنی کسی بڑی بہن سے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. مستقل نہیں چلے گا یہ کام, لیکن جب تک یہ اٹک رہی ہیں, جب تک سیکھ نہیں رہی, تب تک انہیں دگنا اجر ملتا ہے انشاءاللہ تعالی. محمد اظہر خورچہ سے. جی اظہر بھائی فرمائیے, سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. عجیب صاحب کو بھی. اور باجی میرا سوال یہ ہے کہ 4-5 دن سے اتنا زکام اور اتنا جکڑ گیا ہے باجی کو کہ بہت زکام بہت رہا ہے, بلغمی جا رہا ہے. تو اور آپ نے دعاؤں کی درگاہ سے عجیب صاحب سے بھی اور آپ سے بھی, اور میری اہلیہ کے ہاتھ میں کبھی کبھی درد ہونے لگتا ہے. جی یہ درد کہاں پر ہوتا ہے, کندھوں میں ہوتا ہے کہ کندھوں سے نیچے؟ باجی ہاتھ میں ہوتا ہے کبھی کبھی درد. بائیں ہاتھ میں. چکر بھی آتے ہیں باجی؟ انہیں چکر بھی آتے ہیں, سوجن بھی ہے؟ باجی چکر کچھ نہیں آتے, کبھی کبھی ہاتھ میں کبھی کبھی درد ہوتا ہے باجی. ٹھیک ہے. بیبی تبسم فرمائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہیں باجی. پہلا سوال یہ ہے, میری بیٹی کے پیر میں ایک گانٹھ ہے اور اس میں وہ جو ہے گا دکھا رہی ہوں ڈاکٹر کے, تو اس کے لیے کوئی دعا بتائیے. اور ایک دوسری بیٹی ہے میری, اس کو جو ہے پیریڈ بہت جلدی جلدی آتے ہیں, 10 دن میں 12 دن میں, کی عمر ہے 15 سال. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار, بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. شارق وحید صاحب علی گڑھ سے. جی شارق بھائی فرمائیے, سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شارق بھائی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے. مجھے ایک تھوڑا سا وہ پرابلم تھی, فسٹولا ہے. جب تک آپ ٹی وی کی آواز بند نہیں کریں گے آپ کا سوال پوری طرح ہم تک نہیں پہنچ پائے گا. ہاں بند ہے ٹی وی. جی اب بتائیے. مجھے ایک فسٹولا ہے تھوڑا سا, میں کافی اس کو میڈیکل کالج میں یا پھر علاج بھی کرا رہا ہوں, تو تھوڑی دوائیں کھاتا ہوں, اس سے تھوڑا کم ہو جاتا, پھر وہ تھوڑا رکنے لگتا ہے, بڑھنے لگتا ہے. میں بتاتا ہوں. اور تھوڑے سے ڈائبٹیز بھی ہے. ٹھیک ہے جی مجاز صاحب کیا کریں؟ ان کو یہ چاہیے کہ تو ٹب میں گرم پانی لے لیں, تیز گرم جتنا ان کی کھال برداشت کر لیں,
اور اس میں نمک ڈال کے اس میں بیٹھ جایا کریں، جس سے کہ وہ جو ان کا حصہ ہے جہاں سے نکلتا رہتا ہے پانی وہ ڈوب جائے اس میں. صبح شام یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ 15 دن میں دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے. اور ایک کوٹ مٹی جو کستہ شیری کہلاتی ہے وہ آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں یا تینوں ٹائم لیں، اور 3 کاجو روز کھایا کریں، اور 3 انجیر نہار منہ کھایا کریں. انشاءاللہ یہ مسئلہ انکال ہو جائے گا، آپریشن سے بچ جائیں گے. جی یا ڈائبٹیز رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار 40 بار آیت کریمہ. ڈائبٹیز کے لیے شوگر بھی ہے. انہیں شوگر بھی ہے جی. تو پھر انہیں انجیر رات کو بھگونی ہے اور صبح کو پانی پھینک کے جب کھانی ہے. اور شوگر کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ ایک ایلوا تو نہیں لے سکتے، ان کو رسود کی جڑ آتی ہے، ایک رسود کی جڑ وہ لے لیں اور اسے پسوا کے رکھ لیں، اور 1 چمچ رسود کی جڑ رات کو پانی میں ڈال دیں، صبح کو پانی پی لیں چھان کے، اور صبح کو پھر اس میں پانی ڈال دیں، ڈھک کے رکھ دیں، رات کو پھر پی لیں اور دوسری بھگو دیں، اسے پھینک دیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی شوگر بھی نارمل آ جائے گی. دوسرے شوگر کے تمام جتنے بھی پیشنٹ ہیں وہ نوٹ کر لیں، میں لکھوا رہا ہوں. 100 گرام کلونجی، 100 گرام گیہوں، 100 گرام جوں اور 100 گرام کھانے کا گوند 4-5 گلاس پانی میں خوب اچھی طرح ابال کے، جب وہ پانی کم رہ جائے پک کے تو اسے چھان کے بوتلوں میں بھر لیں. اس کے بعد پھر وہ جو بچا ہوا سامان ہے اسے 2 گلاس پانی میں دوبارہ خوب اچھی طرح ابالیں، اور جب خوب پک جائے تو اس کے بعد پھر اسے بوتل میں بھر لیں، اور 1 کپ روز صبح کو نہار منہ لینا شروع کر دیں. پہلے ہفتے میں لگاتار لیں اور اگلے ہفتے میں الٹرنیٹ ڈے میں 1 دن چھوڑ کے. انشاءاللہ تعالیٰ شوگر نارمل آ جائے گی. صرف پرہیز کرنا ہے مٹھائی اور پھل کا. جی ارم دلی سے ہیں. ارم تھوڑا سا انتظار آپ سے، پہلے ہم رحمت سے بات کر رہے ہیں، یہ مراد آباد سے ہیں. جی بتائیے سوال کیا ہے رحمت؟ ہلو جی بہن سوال بتائیے اپنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ میری یہ پرابلم ہے کہ میرا پیریڈ جو صحیح نہیں رہتا، کبھی بھی ہمیشہ خراب ہی رہتا ہے. کبھی بہت کم بلیڈنگ ہوتی ہے، کبھی بہت زیادہ ہوتی ہے، کبھی جلدی جلدی ہوتی ہے، کبھی مہینوں نہیں ہوتی ہے. بہت سارے علاج کرا چکی ہوں، آیورویدک ایلوپیتھک، لیکن کچھ فرق ہی نہیں ملتا ہے مجھے. اور بہت ہی اسی وجہ سے مجھے بہت ہی کیلشیم اور آئرن اور بہت ساری پرابلمس ہو گئی میری باڈی میں. بہت ہی پریشان ہوں. آپ کی عمر کیا ہے رحمت صاحبہ؟ 38. جی تھوڑا سا انتظار. اسی طرح کا ایک مسئلہ ایک 15 سال کی بچی کا بھی ہے مجاز صاحب. جی اور بھی کوئی سوال ہے رحمت؟ بہت سارے کام جو ہے نا کچھ بنتے ہی نہیں ہیں، بہت ساری پریشانیاں رہتی ہیں، اور جو کام بننا ہوتا بگڑ جاتا. ہر چیز کے لیے ایسا لگتا جب جہد کرنی پڑ رہی ہے، رونا پڑ رہا. تھوڑا سا انتظار، اللہ تعالیٰ ضرور بہتر کرے گا حالات کو. ارم آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی مجھے نا آپ سے نا پرسنلی کچھ بات کرنی تھی. میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، کہ آپ کا نمبر مجھے مل سکتا ہے؟ اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کی باتیں سن لیتے ہیں ارم، اور آپ کے جو مسائل ہیں اس پہ بھی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ سب تک رہنمائی پہنچائی جا سکے. ہمارے پاس جو سوالات ہیں مولانا صاحب، مجاز صاحب، اظہر صاحب کا جو سوال ہے خرجہ سے، انہیں زکام کی شکایت ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بلغم کافی انہیں چاہیے کہ ناک میں سرسوں کا تیل ڈالیں 2 بوند صبح دوپہر شام 3 ٹائم کم سے کم. اس سے تھوڑی چھینکیں آئیں گی، اس سے ان کا ریلیف ہو جائے گا کافی. 1 چمچ شہد اور آدھا چمچ زیتون کا تیل 1 گلاس گرم پانی میں صبح شام پیئے. اور اجوائن پیس کے رکھ لیں. اجوائن پیسی ہوئی اجوائن میں آدھا چمچ اجوائن، اس میں چٹکی بھر نمک ہلکا سا ڈال کے، اور اسے آدھا چمچ شہد میں ملا کے جب چاٹیں دن میں 2 یا 3 بار، انشاءاللہ کھانسی بھی ختم ہو جائے گی، نزلہ بھی ختم ہو جائے گا. یا رحمان یا رحیم یا اللہ پڑھیں 300. اہلیہ کے بائیں ہاتھ میں تکلیف ہے، کبھی کبھی درد ہوتا ہے. ہاں ان کو چاہیے کہ 1 چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام دیں انہیں، ہلدی والا دودھ رات میں، اور کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی پیس کے رکھ لیں، اور آدھا چمچ یہ سفوف، تینوں چیزوں کو ملا کے آدھا چمچ کھانے کے بعد 3 ٹائم دیں. یا سلام یا اللہ کم سے کم 1000 بار ہو پڑے. جی ایک بچی ہے جس کے سر میں گانٹ ہے. ہاں انہیں چاہیے کہ تو اس کا آپریشن نہ کرائیں، بالکل کسی حکیم سے ہومیوپیتھی کی کوئی دوا دلانا شروع کریں. میں جو بتا رہا ہوں وہ شروع کریں انشاءاللہ. کتنی عمر ہے بچی کی؟ ان کی عمر تو نہیں بتائی. دوسری بچی جسے پیریڈز کا پرابلم ہے اس کی عمر 15 سال ہے. تو اگر یہ بچی بڑی ہے، مان لو 10 سال سے بڑی ہے، تو 3 انجیر نہار منہ سے دینا شروع کر دیں. اور جو کستہ شیری جو میں بتاتا ہوں وہ پسوا کے رکھ لیں، آدھا چمچ کھانے کے بعد 2 ٹائم اسے دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی گانٹ کھلنی شروع ہو جائے گی. اور یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ، وہ اسے بچی کو یاد کرا دیں جتنا مرضی پڑھے. جی اب 15 سال کی بچی کی پیریڈ جلدی آتے ہیں، اس کو یہ چاہیے کہ شہد اور دودھ رات میں پیے. 2 چمچ شہد 1 گلاس دودھ میں رات کو سوتے ہوئے پیے. اور ایک میٹھی کشمش اسے کھلانی چاہیے بچی کو. 30 گرام میٹھی کشمش، جو کندھاری کشمش آتی ہے ایک بڑھیا والی، وہ ناشتے میں دیں اسے، لگ بھگ آدھی چھٹا کے قریب. انشاءاللہ پیریڈ اس کے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے.
उसे तस्बीह पीरियड के लिए याद करा दे, एक तस्बीह बस या रहमान या रहीम या अल्लाह की पढ़ लिया करें। जी, मोहम्मद तकी साहब संभल से। जी तकी भाई फरमाइए, सवाल क्या है? तकी भाई आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है। जी, टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए, सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी छोड़िए तो इसको। तकी साहब माजरत खा हैं, आपसे बात नहीं हो पाएगी। नासरा से बात कर रहे हैं, अमरोहा से हमारे साथ हैं। जी नासरा बताइए, सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी नासरा, अगर टीवी की आवाज आप म्यूट नहीं करेंगी तो हम बहुत ही माजरत के साथ ये कहना चाहेंगे कि आपकी कॉल नहीं ले पाएंगे। हेलो नासरा, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, सवाल बताइए। जी, मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है और सूजन बहुत आती है पैरों में। यूरिक एसिड तो बढ़ा हुआ नहीं है? जी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो नहीं है आपका? जी नहीं। पैरों में दर्द बहुत प्रॉब्लम है मुझे, पेशाब बहुत आता है। शुगर तो नहीं है? शुगर तो नहीं है आपको? हेलो बहन, शुगर तो नहीं है? नहीं, शुगर तो नहीं है, लेकिन वो पेशाब में ठहास आ रही थी मुझे। मैं बता ठीक है, सालार भाई भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी सालार भाई, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, सबसे पहले तो ये जी सलाम का मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जो बारिश के लिए मैंने दुआ की दरख्वास्त की थी, तो तकरीबन मेरे शहर के अंदर 17 घंटे से बारिश चालू है। कभी कम है, कभी ज्यादा है। अल्लाह का लाख लाख एहसान है, आप जी सलाम की दुआ का नतीजा मुझे मिल गया है। अल्लाह का फजलो करम है सालार भाई, अल्लाह ताला इस बारिश को बाइस खैर बरकत बनाए। जी बताइए। बाकी सवाल ये है कि जैसे मेरे को एसिडिटी की शिकायत है, तो मुझे एक हकीम साहब ने बताया है कि एलोवेरा का जूस सवेरे निहार पेट पीना चाहिए। हाँ। तो मैं तो पीता हूँ, लेकिन जिस दिन भी नागा करता हूँ उस दिन वापस तकलीफ होती है। तो क्या इसे कंटिन्यू रखूँ या बंद कर दूँ? ठीक है सालार भाई। इससे पहले कि सालार भाई के सवाल के लिए मौलाना मजाज साहब के पास चले रहनुमाई के लिए, नाज़रीन से ही कहना चाहेंगे कि हमारे लिए हमारे तमाम कॉलर्स बहुत अजीज हैं और सब के सब बिल्कुल यकसा हैं, बराबर हैं, कोई इम्तियाज कोई तफावत नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी शिकायत हमें वहां होती है जहां हमारे कॉलर्स सवाल बयान करते वक्त टीवी की आवाज म्यूट नहीं करते। राब्ते में जो खलल होता है वो तो होता ही है, लेकिन आपकी कॉल्स हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाती, इसका दुख और मलाल हमें भी होता है। तो उम्मीद है कि जब आप अगली बार कॉल करेंगे तो टीवी की आवाज सिर्फ सवाल बयान करते वक्त कम कर देंगे और उसके बाद आप चाहें तो बढ़ाकर सुन सकते हैं। एलोवेरा का जूस एसिडिटी के लिए हाँ ले सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू नहीं हो तो असल में फिर उसकी आदत पड़ जाएगी, तो फिर उसके बिना ये रह नहीं पाएंगे। इसलिए कोशिश ये करें कि उसे अब फिलहाल डिसकंटिन्यू कर दें और इसबगोल की भुस्सी लेना शुरू कर दें। 1 चम्मच इसबगोल की भुस्सी सादे पानी से, उसे भी हफ्ते में 5 दिन ले, 2 दिन की छुट्टी रखें, जिससे कि उसकी भी आदत न पड़े। किसी भी चीज की आदत जो है वो फिर नुकसान करती है जिसम को। बिल्कुल 38 साल रहमत की उम्र है और जैसे उन्होंने बताया कि वो बेइंतहा परेशान है उन तमाम अवारिस से जो मेनोपॉज के करीब या उससे पहले खवातीन को होने लगते हैं। हाँ, उसके लिए इन्हें चाहिए कि एक तो 30 ग्राम मीठी किशमिश खाना शुरू कर दें नाश्ते में। बढ़िया वाली किशमिश हो, कंधारी किशमिश आती है, आधी जना किशमिश नाश्ते में कम से कम 1 महीने खा लें और शहद और दूध पिया करें रात में सोते हुए। और या सलाम या मोमिन या अल्लाह 300 बार, या रहमान या रहीम या करीम 300 बार, 40 बार आयत करीमा। और जितनी भी हैज की जो प्रॉब्लम पीरियड्स की होती हैं बच्चों को, बच्चियों को या उन्हें औरतों को, वो एक कुरान की एक आयत है, वो सूरह तलाक की 4 नंबर आयत का विर्द करा करें, इंशाल्लाह तमाम प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सूरह तलाक की 4थी आयत। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजिया लखीमपुर, फरमाइए क्या सवाल है नाजिया? नाजिया हमें सुन पा रही हैं आप? बाजी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहन। बाजी मेरा सवाल भाई से मुतालिक है। भाई के हमारे जो है साल भर पहले दर्द उठी थी, तो अब दर्द तो वो कंट्रोल हो गई, लेकिन अब रमजान से फिर से दर्द उठी है कि मतलब हाथ अगर सीधा रखते हैं तो सही रहता है, अगर किसी चीज पे टेक देते हैं तो झंझनाहट और दर्द, और बाजी वो हाथ बिल्कुल पतला होता जा रहा है और उनकी सेहत
हाथ में, और सेहत उनकी दिन पर दिन घटती जा रही है। और बाजी एक और हमारा सवाल है बाजी, माशाल्लाह हमने एमए मतलब जो है ड्राइंग सीखी है, तो ड्राइंग में मतलब जो है जैसे कोई फेस बनाना होता है तो पेंटिंग जैसे हम बनाते हैं, और मतलब जो है क्या वो ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं? लोग उससे कहते हैं कि मतलब नेक फरिश्ते नहीं आते हैं, तो बाजी बस ये, और हम कभी कभी बाजी ये जो पेंटिंग होती है हम हदिया भी कर देते हैं, तो ये कैसा है बाजी? बस यही आप ये जो पेंटिंग्स बनाती हैं क्या ये इंसानी शक्लें होती हैं या मुख्तलिफ मनाज़िर होते हैं? मतलब जो है कुछ कोई लेडीज का फेस, फिर मतलब जैसे कोई औरत कुरान शरीफ पढ़ रही है वो पेंटिंग, तो ये हदिया भी हो जाती है। तो इसी के लिए बाजी हमको ये मतलब ये पूछना था कि लोग कहते हैं कि नेक फरिश्ते नहीं आते जहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। सिमी लखनऊ से। जी सिमी, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब को भी सलाम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपका ये है कि मेरी 15 साल की बेटी है जी, उसके मुंह पे चेहरे पे दाने बहुत आ रही है और माथे पे भी दाने हैं ये, और उसकी जो है लंबाई नहीं बढ़ रही है जी, 15 साल की है जी। जी। और जो है आपा मेरे जो है क्या कहते हैं पानी की शिकायत बहुत हो रही है जी, बहुत पानी आ रहा है। ठीक है जी मजा साहब, दोनों परेशानियां हैं। पहले तो बच्ची के चेहरे पर बहुत दाने हैं, यकीनी तौर पर ऑयली स्किन होगी। जी। उन्हें चाहिए कि उस बच्ची की सुंडी पर नीम का तेल लगाया करें रात में, या तो रुई भिगो के रख दिया करें, सुंडी पे टेप लगा दें, या फिर ऐसे ही लगा दिया करें उंगली से अच्छी तरह अंदर तक टपका दिया करें 2-3 बूंदे, और एक कस्ते शीरी पिसवा के रख लें, आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम दें उसे। एक बताशा जो आता है बूरे का बना हुआ, एक बताशा पानी में छोड़ दें, कटोरे पानी में, 2 मिनट में वो घुल जाता है और पानी उसे पिला दिया करें, तो इंशाल्लाह दाने निकलने तो उसके बंद हो जाएंगे। लिकोरिया का जो प्रॉब्लम है, लिकोरिया के लिए नहीं चाहिए कि 50 ग्राम चने भुने हुए नाश्ते में दें उसे, मैं छिलकों के, रोज कम से कम 15-20 दिन दे दें, लिकोरिया बंद हो जाएगा। और जब भी पेशाब करे फिट करिए, पानी से संजा करें, इंशाल्लाह इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, लिकोरिया बंद हो जाएगा। और या सलाम या अल्लाह उसे याद करा दें। रहमत साहबा का दूसरा सवाल था कि कामों में रुकावट बहुत आती है, कोई तरक्की नहीं है, परेशानी। उसके लिए उन्हें चाहिए कि 300 बार या ज़ल जलाल वल इकराम, 300 बार या वली या वाली या नसीर, 100 बार ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये पढ़ें। और 1 मुट्ठी आटा 2 मुट्ठी आटा रोज अलग कर दिया करें, जब वो इकट्ठा हो जाए तो किसी गरीब को दे दें। और सदका भी जोड़ दें, चाहे 1-2 रुपया रोज सदक़े की नीयत से अलग कर लें, जब पैसे इकट्ठे हो जाएं तो वो दे दिया करें। सलातुल तौबा पढ़ा करें रात को 2 नफिल वित्रों से पहले, सलातुल तौबा की पढ़ के अल्लाह से कि अल्लाह कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए। जी। पैरों में दर्द की शिकायत है, पेशाब की ज्यादती है, ये नासरा साहबा का सवाल है अमरोहा से। उन्हें चाहिए कि एक तो दूध पिए हल्दी वाला रात में, और 3 इंची निहार मुँह खाएं, अकूट मिट्टी मेहंदी पत्ता और कलौंजी पिसवा के रख लें, आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम लें, और या सलाम या अल्लाह कम से कम 1000 बार पढ़ें। जी। हाथों में झंझनाहट है, नाजिया ने अपने भाई के बारे में बताया, और वो हाथ जो है वो थोड़ा सूखता जा रहा है। हाँ, उसके लिए 1 चम्मच शहद दिन में कम से कम 3 बार, सुबह दोपहर शाम, तेज गर्म पानी में, 1 गिलास गर्म पानी में घूट घूट करके 3 दफा शहद पिए। 5 पत्ती जाफरान 1 घूट पानी से खाने के फौरन बाद लें, दोनों टाइम सुबह शाम। और कूट मिट्टी मेहंदी पत्ता और कलौंजी पिसवा के रख लें, 1 चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम। 5 काजू 5 मुनक्का दिन में किसी भी टाइम खा सकते हैं। या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार, 40 बार आयत करीमा। रुबीना सैयद सूरत से। रुबीना सवाल बताइए। जी रुबीना साहब सवाल बताइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। मुझे मेरे बाल है ना बहुत सफेद हो रहे हैं और झड़ते भी बहुत हैं। जी। उम्र क्या है आपकी? मौलाना से पूछना था, और मेरा नाम के मानी जानना था, यानी नाम के मानी क्या है? अच्छा ऐसा नहीं, नाम के मानी क्या है वो पूछना था। ठीक है। तारा खातून बोकारो से। फरमाइए बहन, आपका सवाल क्या है? मेरा बदन पूरा मने भारी है, इधर से नीचे तो पूरा मने भारी है, मगर चेहरा सूखते जा रहा है। चेहरा? हेलो जी जी। चेहरा ठीक है। मौलाना साहब, हाँ, चेहरा सूखता जा रहा है, चेहरे पर रौनक नहीं है। हाँ। और भी कोई सवाल है तारा? हाँ जी जी बताइए। अभी हम कोई भी चीज लगाते हैं सर में, बाल थोड़ा थोड़ा पक्का जैसा हो गया, हल्का हल्का, तो कोई भी चीज लगाते हैं तो क्या होता है कि मैंने एलर्जी हो जाता है। तो अभी लगाए, ये अच्छा कंपनी का होता है, ये क्या बोलते हैं, तो वो लगाए, हल्का सा टेस्ट किए तो पूरा पूरा दाना भर गया है, पूरा एलर्जी हो गया है चेहरे पर। ये आपको दाने चेहरे पर हो गए हैं या सर में? नहीं नहीं, बाल के पास हल्का सा टेस्ट किए हैं।
अच्छा, मेहंदी लगाने पर भी यही हाल है? नहीं, मेहंदी से अच्छा रहता है। मेहंदी से ठीक है, जो दूसरी चीजें हैं हेयर कलर वगैरह उससे एलर्जी है। हाँ, तो वो ना लगाएं जब अल्लाह ने इन्हें बता दिया कि ये चीज तुम्हें नुकसान दे दे, फिलहाल वो ना लगाएं और मेहंदी से अपने बालों को सही रखें। और दूसरी बात यह है कि वजन इन्हीं का ज्यादा हो रहा था। जी जी। हाँ, वो जो मैंने बताया है कि मेथी के बीज और कलौंजी 100 ग्राम मिकदार में लेके और उसमें 5 ग्राम हींग डाल के उसे पीस के रख लें। आधा चम्मच दिन में 2 या 3 बार गर्म पानी से लें। तेज गर्म पानी का गिलास पिए सुबह दोपहर शाम। खौलता हुआ पानी जैसे चाय पीते हैं घूट घूट करके। 2 चम्मच जीरा रात को भिगो दें और सुबह को उसे खूब अच्छी तरह पका के जब पानी कम रह जाए तो छान के निवाया पानी पिए और जीरा चबा लें। और 50 ग्राम चने खाया करें नाश्ते में मैं छिलकोगे, तो उससे चेहरे पे रौनक आएगी और नीचे का हिस्सा इनका कम होना शुरू हो जाएगा। पानी कम पीना है, पर जब भी पीना हो गर्म पानी थोड़ा बहुत पीना है। पानी कम पीना है वरना नीचे का हिस्सा बढ़ता जाएगा। या सलाम या मोमिन या अल्लाह 300 बार, या रहमान या रहीम या करीम 300 बार और 40 बार आयत करीम। बाल सफेद हो रहे हैं, झड़ भी रही है, ये रुबीना का सवाल है। उन्हें प्याज का रस की मालिश करनी है। प्याज को कद्दूकस में घिस के कपड़े में डाल के निचोड़ लें और वो रस रात में बालों को लगा लिया करें हफ्ते में 2 बार। और सुबह हर्बल शैम्पू से सर धोए। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज 100 बार, या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार पढ़ें। जी, पेंटिंग का जो सवाल किया है बहन ने कि फाइन आर्ट्स में इन्होंने एमए किया है, अब इस तरह की तस्वीर जिसमें किसी इंसान की छवि बनाई जाए, इसको आवेजा करना, दीवार पर लगाना या किसी को तोहफे के तौर पर देना, ये कैसा है? असल में बात यह है कि जब एक हदीस हमारे पास है, वो लोग नहीं कहते बल्कि हदीस पाक है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसमें जितना ये इन कामों से बचेंगी उतना ही इन्हें अल्लाह की तरफ से इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि बहुत बड़ा काम तो है नहीं कि इससे बचा नहीं जा सकता। ना लोगों को तोहफे में दे, ना अपनी दीवार पे लगाए। अगर शौक भी है तो वो ऐसे ही उठा के एक तरफ रख दिया करें। जितना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे चलेंगे अल्लाह की तरफ से उतनी ही बरकत इनके घर में आएंगी। ये लोगों की बात नहीं है मेरी बहन, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है इस बारे में। खालिद साहब फरमाएं, आपका सवाल क्या है? खालिद साहब हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। हाँ, हमारे एक हिंदू भाई हैं, मतलब वो बगल में ही रहते थे हमारे, तो उनका एक बच्चा है छोटा सा। उनके हाँ मतलब 18 साल का हो गया, वो 6 साल से पेन पीरियड में, मतलब पेट की नसों वगैरह में वो जो है उसका सूजन आ जाती है और वो एकदम उसको ले जाके हॉस्पिटल लेके उनको फौरन भागना पड़ता है। और एक बार ऑपरेशन भी करा चुके हैं, एम्स में भी जा चुके हैं, सब जगह कर चुके हैं। तो हम लोगों से कह रहे थे कि दुआ बताइए या कुछ करिए, तो हम लोगों ने कहा कि आप क्या कर सकते हैं, तो उनको एक छोटी सी वो बताई थी, या सलामो पढ़ा करिए सर पे हाथ रख के जी। और दूसरी चीज हमने बताई कि शाम को आप जो है मस्जिद में शाम को जब नमाज पढ़ के लोग निकलते हैं तो उस टाइम फूंक पड़वा लिया करिए, क्योंकि आप हिंदू हैं और कुछ कर नहीं पाएंगे हमारे लोगों का चीज का, तो हम लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा जज्बा है खालिद भाई, अल्लाह ताला आपको अजर खैर दे। यही जो है मोहब्बत इंसानों के दरमियान होनी चाहिए। तो दोनों बातें हम लेंगे। मजाज साहब ये सवाल अपने पास रखिएगा। अनवरी, इससे पहले हम सवाल उनका जमा कर लें, फिर खालिद भाई आपके सवाल की तरफ आ रहे हैं। जी अनवरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, जरा बुलंद आवाज से अपना सवाल पहुंचाइए हम तक। जी, मेरा 30 साल का एक लड़का है। मेरा 30 साल का एक लड़का है। हाँ। और उसका तबीयत हमेशा खाली कहता है मेरा कलेजा पिटी होता है, कलेजा पिटी होता है, मेरा बदन थरता है, सर घुमाता है, नींद नहीं आती और हमेशा बहुत परेशान है। बहुत दवा पानी, बहुत इलाज हुई, कुछ उससे फर्क आता नहीं। और उसका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। बढ़ के कोलेस्ट्रॉल हमेशा बढ़ के रहता है। 3 महीना दवाई खाते हैं, फिर उसके बाद में जैसा वैसा। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। पहले खालिद भाई नोट करिएगा, आप मजाज साहब बता रहे हैं कि क्या किया जाए दुआ के तौर पर, वजीफे के तौर पर और इलाज के तौर। दुआ तो ये कर ही रहे हैं उसके लिए, माशाल्लाह अल्लाह इन्हें अजर दे इस बात का। एक तो उस बच्चे को मुनक्का देनी है 3 दाने कम से कम 4-5 बार दिन में, क्योंकि उसका पैंक्रियाज शायद काम नहीं कर रहा और लीवर भी उससे इफेक्टेड होता है, तिल्ली पे भी वरम आ जाता है। और एक लसूड़े पिसवा के रख लें और 1 चम्मच लसूड़ा खाने के बाद दोनों टाइम उसे दें। सबसे ज्यादा मुनक्का और लसूड़ा देते रहे इंशाअल्लाह ताला। एक अनार का उसे जरूर वो रखें कि 1 अनार कम से कम उसे रोज
کھلا دیا کریں، کیونکہ غیر مسلم ہے اس لیے گوشت کی کوئی چیز بتا نہیں سکتے، ورنہ کلیجی جو ہے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. لیکن کم سے کم یہ 3 چیزیں کر لیں، اسی سے ان کا پینکریاس جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا. ایک انار روزانہ ایک کھلانا. انار 18 سال کا بچہ ہے تو ایک انار کھا سکتا ہے روز. تو یہ 3 چیزیں شروعات کریں اور ان کے لیے دعا کرتے رہیں. اور جو انہوں نے تصویر بتائی ہے اسے وہ بھی بہت اچھی، بلکہ اور اس میں انہیں یہ بتا دیں کہ یا سلام کے ساتھ یا مومن بھی جوڑ لیں، یا سلام یا مومن، سلامتی والا اللہ اور امن دینے والا. تو انشاءاللہ ان کے بچے کے لیے امن بھی ہو جائے گا، سلامتی بھی ہو جائے گا. جی 30 سال کا بچہ ہے انوری صاحبہ کا، آپ نے پریشانی ان کی سنی. ہاں اسے یہ چاہیے کہ ایک تو آملے کا مربع رات میں دیں اسے سوتے ہوئے، اور اس کا کولیسٹرول بڑھا رہتا ہے تو ارجن کی چھال پسوا کے رکھ لیں، آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم ارجن کی چھال دیں. کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھیں، آدھا چمچ وہ دیں، مطلب 15 منٹ کے وقفے سے. پہلے چورن کھا لیں یہ کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ارجن کی چھال کھا لیں. اور ایک اسے یورک ایسڈ کی پرابلم ہے، رات میں مہندی کے پتے، 1 مٹھی مہندی کے پتے سوکھے ہوئے اور رات میں 1 گلاس پانی میں بھگو کے ڈھک کے رکھ دیں، اور صبح کو چھان کے وہ پانی پی لیں 40 دن تک. انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے یورک ایسڈ ٹھیک ہو جائے گا. یا سلام یا اللہ کم سے کم 1000 بار روز پڑھیں. دوسروں کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھنا، دوسروں کی فکر میں تگ و دو کرنا کہ کسی طرح وہ مصیبت دور ہو جائے، پریشانی سے نجات مل جائے. وہ شعر یاد آ گیا مجاز صاحب کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام ہے دنیا میں انسان کے انسان. تو یہ اللہ والوں کے صفات میں، اللہ والوں کی صفات میں، کیونکہ مومن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے کہ مومن جو ہے کبھی لعن طعن کرنے والا، کبھی فحش گو یا کبھی بد کلام نہیں ہو سکتا، نہ کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ امانت میں خیانت کرتا ہے، اور نہ کبھی وعدہ خلافی کرتا ہے. اب اسے پلٹ لیں آپ حدیث کو، تو اس حدیث سے الٹی جتنی بھی صفات ہوں گی کہ وہ کبھی ہمیشہ سچا ہوگا اور وعدہ کو پورا کرے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا، اور مومن جو ہے کبھی لعن طعن نہیں کرے گا، بلکہ لوگوں کے لیے دعائیں، جو خالد صاحب کا عمل ہے. تو یہ اللہ والوں کی یہی صفات ہوتی ہیں، جو جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ ہمدردی، خیر خواہی لوگوں کی، غم خواری، لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا، ان کی محبتیں کرنا، ان کے لیے آسانی پیدا کرنا. آج کے اس کال سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بچے کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو یہ اللہ والوں کی صفات. بالکل، آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجاز صاحب، ہم بھی دعا کریں گے کہ جلد از جلد وہ بچہ اچھا ہو جائے انشاءاللہ. سمی ہے، جی بتائیے سمی، سوال کیا ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بیٹی ہے 17 سال کی، اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. تیز ہلکا؟ تیز درد ہوتا ہے یا ہلکا ہوتا ہے؟ ہاں تیز بھی ہوتا ہے، کبھی ہلکا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. مجھے اس کے لیے انہیں چاہیے 2 چمچ زیتون کا تیل صبح کو نہار منہ پلا دیں اسے 10 دن تک. کھانا بالکل ہلکا دیں، مطلب دلیا، کھچڑی، شوربے سے روٹی، اس طرح کی چیزیں. انڈا گوشت بالکل بند کر دیں 10 دن تک. اس کی آنتوں میں انفیکشن لگ رہا ہے مجھے، انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. 2 چمچ زیتون کا تیل اسے، اور یا سلام یا اللہ یاد کرا دیں، کم سے کم 300 بار پڑھ لیا کریں. جی یہ جو پیٹ میں انفیکشن ہے مجاز صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ موسم ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ بڑھ جاتا ہے، جیسے برسات کا موسم آنے والا ہے، اس میں انفیکشنز بڑھ جاتے ہیں. تو اگر ہم آپ سے کچھ ہدایات لے لیں کہ کس طرح کھانے پینے میں، جیسے بہت زیادہ تلی ہوئی یا چکنائی والی چیزوں کا استعمال نہ کریں، سادہ کھانا. بچے کھا رہے ہیں نا آج کل، جی جی، جنک فوڈ جو ہوتا ہے، یہ بازار کے جو کھانے ہیں نا، ان سے بہت نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ جو برگر وغیرہ ہے ان میں بند جتنی بھی میدے سے بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں پیٹ کو بے انتہا نقصان پہنچاتی ہیں. تو اس لیے بچوں کو یہ چاہیے کہ بازار کے کھانے بہت کم کر دیں، نہ کے برابر. اگر بہت زیادہ شوق ہو تو ہفتے میں 1 دن طے کر لیں. میں تو دیکھ رہا ہوں بچوں کو کہ جو چیز بھی منگانی ہوتی ہے باہر سے آرڈر کرا، اچھا اب تو گھر پہ پہنچا دیتے ہیں کھانا. یہ بھی مسئلہ ہو گیا. ہوم ڈیلیوری ایک آسانی رحمت نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچوں کی صحت کے لیے زحمت ہے. مطلب چاہے وہ گوشت کی پریپریشن ہو یا دوسری پریپریشن ہو، ساری کی ساری بازاروں میں مل رہی ہے، اور وہ ہوم ڈیلیوری کر رہے ہیں، جس سے بچوں کا بہت نقصان ہو رہا ہے. تو اس لیے کھانے میں میانہ روی جو میں بتا رہا ہوں اللہ والوں کی صفات، اس میں یہ بھی ہے بات کہ یہ کھانے میں بیلنس رکھتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ والوں کی یہ بھی صفت ہے، کھانے کی طرف ایک دم نہیں لپکتے، کھلانے کی طرف لپکتے ہیں. تو جو بھی آپ کھانے جو ہے نا، انہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائٹ دیکھیں کہ بھنا ہوا گوشت کھاتے تھے، یا پھر ستو، جو وغیرہ اس طرح کی موٹی روٹی کھاتے تھے. تو موٹا کھانا جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو صحت مند رکھتا ہے. ٹائم سے کھانا. دوسرا آپ کی نیند کا مسئلہ، آج کل لوگ جو ہیں وہ سوتے بہت دیر سے ہیں، جبکہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے رات کو آرام کے لیے اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے. تو رات میں اپنے سونے کا روٹین جب تک بچے سیٹ نہیں کریں گے اور کھانے پینے کا،
تو یہ بیماری اس طرح کی آتی رہے گی. ایک سوال ہے مجاز صاحب، معذرت کے ساتھ وقت شاید ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے، لیکن سوال یاد آ رہا ہے کہ کہیں پڑھا ہے یا سنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے جو آداب تھے یا طریقے تھے، اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ ہمیشہ تازہ پکا ہوا کھانا کھاتے تھے، کبھی بھی باسی کھانا نہیں کھاتے تھے. تو یہ جو باسی کھانا ہے اسے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بیکار چلا جائے گا، ضائع ہو جائے گا، اس کو مائکرو ویو اوون میں گرم کر لیا یا کسی بھی طرح گرم کر کے ہم کھا لیتے ہیں. تو یہ جو باسی کھانا ہے کیا واقعی ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے؟ بالکل نقصان پہنچاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. دوسری بات میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس باسی کھانے جو ہم اٹھا کے فریج میں رکھ دیتے ہیں، انہوں نے ہمیں کنجوس بھی بنا دیا. پہلے جو لوگ ہوتے تھے جو بچا ہوا کھانا ہوتا تھا کم سے کم وہی پڑوسیوں میں رشتہ داروں میں بانٹ دیا کرتے تھے. مطلب یہ اس طرح کی چیزیں تھی نہیں کہ اسے سیو کر سکے. چھینکے بنتے تھے، چھینکے ان میں لٹکا دیتے تھے ہنڈیوں میں اور پھر وہ بانٹ دیا کرتے تھے. تازہ کھانا چلتا تھا. تو ان فریج نے یا اس طرح مائکرو ویو یا اوون وغیرہ نے ہمیں کنجوس بنا دیا کہ ہم بانٹنے سے بھی رہ گئے. تو جو بھی کھانا ایک تو بنائیں تھوڑا اور لمٹ میں بنائیں بچوں کے لیے حساب سے، جس سے کہ باسی نہ ہو. باسی کھانے سے ہی بچوں کو بچانا ہے، اس سے ہی پیٹ میں بالکل. بہت شکریہ مجاز صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت دے اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہو. تو ناظرین آج ہماری اور آپ کی ملاقات یہیں تک. اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے.